الدین الخالص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر خطاب کیا جائے جو موضوع ہمارے دل سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے جذبات سے تعلق رکھتا ہے. کون ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں اس کے رسول کی محبت نہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ہر مسلمان کے سینے میں اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے. گنہگار سے گنہگار مسلمان نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، نبی کے بارے میں کوئی نازیبہ بات ہوتی ہے تو وہ مسلمان جس کی زندگی میں دینداری نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، شراب میں بری چیزوں میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں اس کے نبی کی محبت ضرور ہے. اس شرابی کے سامنے بھی اگر اس کے نبی کو کچھ برا بھلا کہہ دیا جائے اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، اس کا سینہ جل اٹھتا ہے، وہ جذبات میں آ جاتا ہے، وہ اپنا آپا کھو دیتا ہے. تو یہ جو رسول کی محبت ہے یہ ہمیں کسی نے سکھایا نہیں ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دلوں میں یہ محبت ڈالی ہے. نبی کی محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتی ہے ایمان کی لذت، ایمان کا ٹیسٹ، ایمان کا سواد. ایمان تو ہم سب کے پاس الحمدللہ تھوڑا بہت ہے. ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے انسان کے عمل کے اعتبار سے، کسی کے پاس ایمان زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے. مگر ایمان کی جو لذت ہے، ایمان کا جو ٹیسٹ ہے، اسے اگر پانا ہے تو تین چیزیں ضروری ہیں. ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں اگر وہ تین چیزیں تمہارے اندر پائی جائیں گی تو ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس بھی تم کو مل جائے گی. اچھا ایمان کی مٹھاس کیا ہوتی ہے؟ ایمان کی مٹھاس کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے نا، آؤ ہزاروں سال پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں فرعون کے دربار میں. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک طرف جادوگر لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جادوگر ہیں. اور فرعون نے جادوگروں کو بلوایا ہے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروانے کے لیے. اور جادوگروں نے مقابلے میں آنے کے پہلے فرعون سے طے کیا ہے ہمیں انعام کتنا ملے گا. فرعون نے کہا انعام کی ٹینشن مت لو، اتنا انعام دوں گا اپنا خاص آدمی بنا لوں گا، اپنا مقرب بنا لوں گا. مقابلہ شروع ہوا. موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے کہا کہ پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ گے کہ پہلے ہم دکھائیں گے؟ موسیٰ نے کہا پہلے تم دکھاؤ. جادوگروں کے ہاتھ میں رسی تھی، انہوں نے رسی کو زمین پہ پھینکا، ان کی رسیاں سانپ بنا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، نبی تھے نا بھائی، اللہ کے پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، ان سے مضبوط ایمان تو اس وقت کسی کا نہیں تھا. لیکن سانپ دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اس لیے جو نیچرل ڈر ہوتا ہے وہ مومن کو بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک نبی کے اندر بھی وہ ڈر ہے. سانپ دیکھ کے ڈر گئے موسیٰ، پیچھے ہٹ گئے. اللہ نے کہا پیچھے مت ہٹو موسیٰ،
آگے بڑھو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، آگے بڑھو. اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو. دنیا میں لاکھوں کروڑوں لاٹھیاں ہوں گی، مگر جس لاٹھی میں اللہ تعالی حکم دے دے، اللہ کا نام شامل ہو جائے، اللہ کا پاور شامل ہو جائے، تو اس لاٹھی کی کیا بات ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا، ان کی لاٹھی ایک بہت خطرناک اژدہا بن گئی اور جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل گئی، سارے سانپو غائب. قرآن کریم بیان کرتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. یہ منظر دیکھ کر کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے. موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے سامنے کوئی تبلیغ نہیں کی، ان کے سامنے اپنی نبوت کا کوئی اعلان نہیں کیا، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ معجزہ حضرت موسیٰ نے دکھایا کہ لاٹھی کو زمین پہ ڈالا اور لاٹھی ان کی اژدہا بن گئی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ وہارون. سارے جادوگروں نے کہا کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. سارے جادوگر کیوں ایمان لائے؟ جادوگر تھے، انہیں معلوم تھا کہ جادو کیا ہے اور کیا نہیں ہے. انہیں اپنے جادو کی اوقات بھی پتا تھی، اور انہیں موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ انہوں نے دیکھا تھا اسے بھی وہ سمجھ گئے تھے. وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو تو نہیں ہے، اور جب یہ جادو نہیں ہے تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے، ہمارے کریٹر کی طرف سے کوئی طاقت ہے. سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر. فرعون نے دیکھا کہ تو پاسا پلٹ گیا. قال آمنتم به قبل ان آذن لكم. فرعون نے کہا کہ اے جادوگرو، تم میری اجازت کے بغیر مسلمان کیسے ہو گئے، ایمان کیسے لے آئے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کٹوا دوں گا. داہنا ہاتھ کٹواؤں گا، بایاں پیر کٹواؤں گا، بایاں ہاتھ کٹواؤں گا، داہنا پیر. ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹوں گا. بھئی ایک داہنا ہاتھ کٹا اور داہنا پیر کٹا ہے تو انسان کی ایک سائڈ تو سلامت ہے. ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پیر کٹواؤں گا اور سولی پہ چڑھا دوں گا، جان لے لوں گا تمہاری. جادوگروں کو ایمان لائے ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی انہوں نے ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، مگر جادوگروں کے دل میں ایمان کی مٹھاس پہنچ چکی ہے. اور جب ایمان کی مٹھاس پہنچ جائے دل میں تو دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبتوں کو مومن فیس کرنے میں کتراتا نہیں. فرعون نے اتنی بڑی دھمکی دے دی، کہا ہے جادوگروں میں تمہاری جان لے لوں گا، تم کو سولی پہ چڑھا دوں گا، ہاتھ کٹوا دوں گا، پیر کٹوا دوں گا. قالوا لا ضیر انا الی ربنا لمنقلبون. جادوگروں نے کہا ہے فرعون ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو جان لے لے، تو سولی پہ چڑھا دے، تو ہاتھ کٹوا دے، تو پیر کٹوا دے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو مر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا. ہمیں تو اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری بخشش کر دے گا کہ ان کنا اول المومنین، کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم لوگ تھے. یہ ہوتی ہے ایمان کی مٹھاس. ایمان کی مٹھاس جب دل میں پہنچ جائے میرے بھائی، انسان ایمان کے لیے جان دینے سے کتراتا نہیں. اللہ کے نبی فرماتے 3 چیزیں اگر تمہارے اندر پائی جائیں گی تو ایمان کی مٹھاس تم کو مل جائے گی. نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کے ہو جائے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کے اگر آپ کے دل میں ہے، آپ کو ایمان کی لذت ضرور ملے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. اور دوسری چیز یہ، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، روپیے کے لیے نہ کرے، پیسے کے لیے نہ کرے، اس کے نام کے لیے نہ کرے.
اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہ کرے، کسی مومن سے، کسی مسلمان سے اللہ کے لیے محبت کرے تو اس کو بھی ایمان کی مٹھاس مل جائے۔ آج کون کرتا ہے اللہ کے لیے محبت؟ دوستی، رشتے، ناطے سب اپنے مفاد کے لیے۔ ایسی دوستی کہاں ہے آج؟ ایسا تعلق کہاں ہے جو اللہ کے لیے ہو؟ انسان اللہ کے لیے ملتا ہو، اللہ کے لیے جدا ہوتا ہو۔ اگر ایسی دوستی ہے، ایسا تعلق ہے، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس میں۔ اور تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اور تیسری چیز جو ایمان کی مٹھاس آپ کو پہنچائے گی وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کفر کے راستے پر واپس جانے کو اتنا ہی ناپسند کرے جتنا انسان آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک ایمان والے مرد کے لیے، ایک ایمان والی عورت کے لیے آگ میں جانا قبول ہو، مرتد ہونا قبول نہ ہو، کافر ہونا قبول نہ ہو، مشرک ہونا قبول۔ آج تو سوشل میڈیا پر ایک آئی لو یو کسی نے بول دیا تو مسلمان لڑکی فرار ہو جاتی ہے۔ راشن کارڈ بنانے کے لیے لوگوں نے مذہب بدل دیا۔ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، دنیا کی چند پریشانیوں سے بچنے کے لیے ایمان کا سودا لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو ایمان کی مٹھاس میں پہنچاتی۔ تو نبی کی محبت اگر واقعی میں ہے اور سب سے بڑھ کے ہے تو ایمان کی مٹھاس آپ کو ملے گی۔ اچھا، دنیا میں ہم کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ عام طور سے محبت کی تین وجہ ہوتی ہے۔ پہلی وجہ، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا کوئی ہنر، کوئی فن، کوئی آرٹ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ بھائی بہت سارے لوگ ہیں کرکٹ پسند کرتے ہیں، کسی کرکٹر کے فین ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کو اچھی آواز پسند ہے، کسی کی آواز پہ فیدا ہے۔ تو کوئی خاص کلا ہے، کوئی خاص فن ہے، ہنر ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں۔ اور محبت کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پر اس کا احسان ہوتا ہے۔ اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے، ماں باپ کا احسان ہے۔ تو محبت کی ایک وجہ احسان ہوتی ہے۔ اور محبت کی تیسری وجہ، انسان اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی ہمیں پسند ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت ہے، ہمیں پسند ہے، ہم محبت کرتے ہیں۔ آئیے ذرا ہم غور کریں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محبت کے یہ تینوں پیمانے جو دنیا کے بنائے ہوئے پیمانے ہیں، ذرا ان پیمانوں پر اپنے نبی کو رکھ کے دیکھیں میرے بھائیوں۔ اگر ہم ہنر کی بات کریں، دنیا میں جتنی اچھی صفات ہیں، جتنے اچھے اخلاق ہیں، ان تمام اخلاق میں اللہ کے پیارے نبی سب سے آگے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک بہترین باپ بھی ہیں آپ، ایک بہترین شوہر بھی ہیں آپ، ایک بہترین کمانڈر ان چیف بھی ہیں آپ، ایک بہترین لیڈر بھی ہیں آپ، ایک بہترین دوست بھی ہیں آپ، ایک بہترین بیٹے بھی ہیں آپ، ایک بہترین انسان بھی۔ یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے پیارے نبی ہمیں ممتاز نظر آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او لوگوں، میرا نبی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ اگر نمونہ بنانا ہے، کسی ہستی کو آئیڈیل بنانا ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں کی پبلک لائف بہت اچھی ہوتی ہے، گھر کے باہر کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے، مگر گھر کے اندر کی زندگی کون جانتا ہے؟ بیوی جانتی ہے، بچے جانتے ہیں۔ پتہ لگا کہ صاحب دنیا کے لیے بڑے اچھے ہیں، بیوی کو پتا ہے کہ ان کی کیا اوقات ہے، بچوں کو معلوم ہے ابا کیسے ہیں۔ نبی اکرم کی زندگی کی خاص بات یہ ہے، اللہ کے نبی کی پبلک لائف جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی خوبصورت آپ کی پرائیویٹ لائف۔ آپ اپنے گھر کے اندر بھی اپنی تمام بیویوں کے درمیان بھی ایک آئیڈیل زندگی آپ نے گزاری ہے میرے بھائیوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی کی جو فیملی والی زندگی ہے، جو میرٹل لائف ہے، جو ویواہک جیون ہے، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے غسل کرتے تھے وہ بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے تھے وہ بھی ہمیں حدیثوں کے اندر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی گھر کے اندر کیسے تھے وہ بھی ہمیں سنت کے اندر ملتا ہے۔ اور آگے بڑھیے،
دنیا میں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اس کے احسان کی وجہ سے. اللہ کے نبی کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے. آپ ہمارے محسن بن کر کے دنیا میں آئے. آپ اللہ کا وہ دین لے کر کے آئے جس دین کی بدولت آج ہم ایمان کے راستے پر ہیں. ورنہ اسی ملک میں کروڑوں لوگ, ابھی آج ایک ویڈیو میرے سامنے آیا, باقاعدہ دودھ ڈال کے اور بہت ساری چیزیں ڈال کے شربت بنایا جا رہا ہے. اس شربت کے اندر گائے کا گوبر ڈالا جا رہا ہے اور سینکڑوں لوگ اس کو بڑے فخر سے پی رہے ہیں. کہیں گائے کی عبادت ہو رہی ہے, کہیں شرمگاہ کے آگے ہاتھ جوڑا جا رہا ہے, کہیں ندی کی عبادت. کس کس چیز کی عبادت ہو؟ اسی ملک میں کروڑوں لوگ آپ کے بنارس میں آتے ہیں, ننگے پیر اپنے اپنے شہر سے چل کے آتے ہیں, اور وہ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کروڑوں لوگوں میں ہمیں اور آپ کو اگر اپنے دین پر رکھا ہے, اسلام پر رکھا ہے, یہ اسلام ہمیں ملا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے ملا ہے. نبی کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اپنے لیے پراپرٹی بنانا تھا کیا؟ اپنے لیے دولت اکٹھا کرنا تھا؟ اگر میرے نبی کی زندگی کا مقصد دولت اکٹھا کرنا ہوتا تو میرے نبی کی وفات کے پہلے کی رات, آخری رات, میرے نبی کے گھر میں چراغ میں ڈالا جانے والا تیل بھی یہودی کے یہاں سے ادھار دیا گیا. میرے نبی کے گھر میں کوئی فرنیچر نہیں. نبی کا کمرہ, حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں, دیکھا کہ ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے, کنارے تھوڑی سی جو رکھی ہے, ایک چمڑے کا مشکیزہ ہے, ایک لکڑی کا پیالہ ہے. یہ نبی کا کمرہ ہے, مٹی کا فرش ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اے اللہ کے نبی, قیصر و کسریٰ تو بڑے آرام سے اپنے اپنے محلوں میں رہتے ہیں, اور اللہ کا آخری نبی ایسی سادہ زندگی, ایسی سمپل زندگی, ایسی فقر و فاقہ کی زندگی گزارتا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, یا ابن الخطاب اما ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخرہ. اے خطاب کے بیٹے, کیا تو یہ پسند نہ کرے گا قیصر و کسریٰ کو دنیا کی دولتیں مل جائیں اور تیرے نبی کو اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں سے نواز دے؟ اس نبی نے کبھی دنیا کی دولت کو میرے بھائیوں اکٹھا نہیں کیا. دنیا میں لوگ محنت کرتے اپنے پریوار کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. نبی نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں بنایا. ساری زندگی نبی کی بیویوں نے سوکھا کھایا, کچے گھروں میں رہی. ایسا دور بھی گزرا میرے نبی کے اہل بیت پر, میرے نبی کے گھر والوں پر. اما عائشہ کہتی ہے 2-2 مہینے گزر جاتے تھے, نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کھجور کھا کے اور پانی پی کے آل محمد نے گزارا کیا تھا. اس نبی کی زندگی کا مقصد ایک تھا میرے بھائی. کیا مقصد تھا؟ اللہ کے بندے اللہ کے دین پر آ جائیں, انسان کی غلامی سے نکل کر اللہ کے بندے بن جائیں, شرک چھوڑ کے توحید کے راستے پہ آ جائیں. یہی دھن تھی, یہی مشن تھا, اور یہی لگن تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی آپ مکہ میں جا رہے ہیں, حج کا موسم آیا ہے, دور دور سے حاجی لوگ آئے ہیں. اللہ کے پیارے نبی اس موقع کو غنیمت جان کے حاجیوں کو پکڑتے ہیں, ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. پیچھے سے آپ کا چچا ابو لہب آپ کو پتھر مارتا ہے اور کہتا ہے, او لوگوں اس کی بات نہ سننا, یہ صابی ہے, یہ بے دین ہے. کبھی میرے نبی طائف میں جاتے ہیں اور طائف کے سرداروں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں, توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں. طائف کا علاقہ پہاڑوں کے بیچ میں تھا, وہاں کا علاقہ بھی پہاڑوں کے بیچ میں تھا, اور وہاں کے لوگوں کے دل بھی پہاڑوں کے جیسے سخت تھے. انہوں نے میرے نبی کی دعوت کو قبول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, انہوں نے پتھروں سے میرے نبی کا استقبال کیا, پتھروں سے مار مار کے لہو لہان کر دیا. اس نبی نے احد کے میدان میں میرے بھائیوں پورا چہرہ لہو لہان ہے, سامنے کے دانت ٹوٹ گئے ہیں, اور لوہے کا جو خود آپ نے پہنا تھا, جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے جو جنگ کے میدان میں پہنی جاتی ہے, اس کی کڑیاں اللہ کے نبی کے گال میں دھس گئی, خون رس رہا ہے. یہ تکلیفیں, یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں نبی کس کے لیے اٹھا رہے ہیں میرے بھائی؟ ہمارے اور آپ کے لیے اٹھا رہے ہیں. ہمیں اللہ کا دین مل جائے, ہم توحید کے راستے پہ آ جائیں, انسانیت کا بیڑا پار ہو جائے. اس نبی کی زندگی کا مشن یہی تھا میرے.
اسی لیے اللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے ایمان والو تم بہت خوش نصیب ہو، تمہارے پاس وہ رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف میرے نبی کو برداشت نہیں ہے، تمہاری تکلیف میرے نبی کو برداشت نہیں، تکلیف میں تم ہوتے ہو اور آنسو میرے نبی کے گرتے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور وہ نبی ہر طریقے سے تمہارا بھلا کرنا چاہتے ہیں، تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے لیے بہت مہربان ہے، بہت رحم والے ہیں۔ کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اپنے نبی کے لیے؟ وہ نبی آپ کے لیے رویا کرتے تھے میرے بھائی، رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، محمد رسول اللہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھتے ہیں، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو تیرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ دعا کس نے مانگی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم کی دعا پڑھتے ہیں، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے اللہ جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تو غفور الرحیم ہے، تو دیکھ لینا، تو معاف کر دینا۔ نبی نے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی، ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی، میری امت کا کیا ہو؟ اللہ کے پیارے نبی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اپنے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے اہل بیت کے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں اللہ کے لیے۔ اور جبریل امین آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما یبکی کا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ فرمایا اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں، امت کے انجام کو سوچ کے رو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے پیغام بھجواتا ہے، اِنَّا سَنُرْضِيكَ وَلَا نَسُوءُكَ فِي أُمَّتِكَ، اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کرنے کی۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ ہمیں تو وہ نبی ملے ہیں میرے، ہمارے آرام کا خیال ہم سے زیادہ ہمارے نبی کو۔ سفر میں ہم ہیں، ظہر کی نماز 2 رکعت ہو گئی، عصر کی نماز 2 رکعت ہو گئی، سنت نہیں پڑھنا ہے، یہ حکم کہاں سے آیا؟ نبی نے دیا۔ پانی نہیں مل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بیمار ہو وضو نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، تیمم کر لو، یہ حکم کون لائے؟ نبی لائے۔ نبی کے دین میں، نبی کی شریعت میں قدم قدم پہ ہماری آسانیوں کا خیال رکھا گیا۔ اللہ کے نبی کو مسواک بہت زیادہ پسند تھی، آخری ٹائم بھی آپ مسواک کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں گئے ہیں، وفات کے پہلے بھی آپ نے مسواک کیا ہے۔ اس قدر مسواک سے محبت ہونے کے باوجود اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہو جاتا تو میں مسواک کو کمپلسری کر دیتا، فرض کر دیتا، ضروری کر دیتا ہر نماز کے ٹائم، مگر میری امت کے لیے مشکل ہو جاتا اس لیے میں فرض نہیں کر رہا ہوں۔ نبی نے اپنی امت کی آسانی کا قدم قدم پہ خیال رکھا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے پیارے نبی ہم سے اور آپ سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں جب صحابہ کے ہم واقعات پڑھتے ہیں، نبی کی سیرت پڑھتے ہیں، تو کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے، نبی کی خدمت کا کوئی موقع ہمیں مل جاتا، نبی کے ساتھ ایک ایک پل ہمیں بھی نصیب ہو جاتا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر میں ہمارے تو نہیں لکھا تھا۔ یہ مقدر تو جس کو ملنا تھا مل گیا، اب قیامت تک کوئی صحابی تو نہیں ہو سکتا،
اللہ والا ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، متقی ہو سکتا ہے، پرہیزگار ہو سکتا ہے، صحابی نہیں ہو سکتا۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ لیکن آپ کو جان کے حیرت ہوگی، اللہ کے نبی ہم سے اور آپ سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں۔ آئیے میں صحیح مسلم کی حدیث آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی بقیع کے قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان جا کر کے آپ دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ اے مومنوں کی جماعت، اے بقیع کے قبرستان میں دفن ہمارے مومن بھائیوں، آپ پر سلام ہو، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے آنے والے۔ قبرستان کی الگ الگ دعائیں ثابت ہیں اللہ کے نبی سے، ایک دعا یہ بھی ثابت ہے، آپ نے یہ دعا پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا وَدِدْتُ أَنَّا رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کا دیدار کروں، اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں، آپ لوگ میرے صحابہ ہیں۔ اخواننا الذین لم یاتوا بعد، میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو ابھی آئے نہیں ہیں، جو بعد کے دور میں آئیں گے، وہ میرے اوپر ایمان لائیں گے، انہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ہوگا، انہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں ہوگا، پھر بھی میرا کلمہ پڑھیں گے، میرے دین پر ایمان لائیں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے اور میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، نبی ہمیں اور آپ کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کے وہ لوگ جو ابھی آئے نہیں ہیں، جو بعد میں آئیں گے، ان کو پہچانیں گے کیسے آپ؟ ہائے ہائے ہائے، جو بے نمازی ہو جا کے اپنے منہ پر تھپڑ مارے، جس کو نماز سے الفت نہیں، جس کو وضو سے الفت نہیں، وہ جائے اور اپنی بدقسمتی پر روئے۔ نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ بتاؤ اگر ایک آدمی ہے، ارأیت لو ان رجلا لہو خیل غر محجلۃ، ایک آدمی کے پاس کچھ گھوڑے ہیں اور ان گھوڑوں میں کچھ گھوڑے ایسے ہیں کہ گھوڑے کی پیشانی چمک رہی ہے اور گھوڑے کا پیر چمک رہا ہے، پیر کے پاس کا حصہ سفید ہے اور پیشانی کے پاس کا حصہ سفید ہے، اور اس کے پاس بہت سارے کالے گھوڑے ہیں، ایک رنگ والے گھوڑے ہیں۔ تو ہزاروں گھوڑوں میں کچھ گھوڑے ایسے ہیں جن کی پیشانی چمک رہی ہے، جن کے پیر چمک رہے ہیں، تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور، جب پیشانی چمک رہی ہے اور پیر چمک رہا ہے تو پہچان لے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یاتون یوم القیامت قرا محجلین من الوضوء، میری امت کے وہ لوگ قیامت کے دن جب آئیں گے تو وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پیر چمک رہے ہوں گے۔ یہ پاسپورٹ ہوگا قیامت کے دن نبی کے امتیوں کا، اور بے نمازی کے پاس یہ پاسپورٹ نہیں ہوگا۔ جس کے یہاں نماز کی پابندی نہیں ہے، جس کے وضو کی پابندی نہیں ہے، وہ مان لے اور جان لے یہ بات کہ یہ پاسپورٹ اس کے پاس نہیں۔ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى حَوْزِي، اور میں اپنی امت کے لوگوں سے پہلے اپنے حوض پر پہنچا رہوں گا۔ وَإِنَّهُ لَيُزَادَنَّ عَنْ حَوْزِي رِجَالٌ، اور میرے حوض کے پاس سے کچھ لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا۔ كَمَا يُزَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ، جیسے کوئی گمشدہ اونٹ اگر آ جائے تو اس اونٹ کو بھگا دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ بینی پور میں مان لیجئے بکری کا بھی لوگ، بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں، اب آپ اپنی بکریوں کو چرانے لے کے گئے، اب آپ کی بکریوں میں کوئی بکری دوسرے کی آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو بھگا دیں گے، تو میری بکری تھوڑی ہے، تو ادھر سے نکل۔ تو جیسے گمشدہ اونٹ کو آدمی ہٹا دیتا ہے، بھگا دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا۔ انادیہ، میں پکاروں گا، ہلم الیہ ہلم الیہ، آؤ میرے طرف آؤ، میرے پاس آؤ۔ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، انہم قد بدلوا بعدک، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا تھا، آپ کی شریعت کو بدل ڈالا تھا، آپ کے دین میں نئی نئی بدعتیں نکالی تھی۔ جب میں یہ سنوں گا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں تو میں کہوں گا سحقن سحقن، ان کو گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے کے جاؤ، ان کو میرے پاس آنے میں۔ تو وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب وہ نبی ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں؟
وہ نبی تو رحمت للعالمین بن کے آئے دنیا میں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، غیروں کے لیے بھی رحمت ہے. جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کے لیے بھی رحمت ہے، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کے لیے بھی رحمت ہے. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ بھئی آپ پچھلے نبیوں کے واقعات اٹھا کے دیکھو. حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، یہ سب نبی تھے. ان کی قوم میں سے جن لوگوں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، ان کو اللہ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا. لیکن آخری نبی کے آنے کے بعد اب اللہ نے اپنا قانون بدل دیا. اب اللہ تعالیٰ نبی کا جو کلمہ نہیں پڑھیں گے ان کے اوپر دنیا میں عذاب آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ سب کو ختم دنیا میں نہیں کرے گا، اب جو سزا ملے گی آخرت میں ملے گی. یہ اللہ کے نبی کی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. نبی تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے. نبی نے اگر جانور ذبح کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے اور حلال جانوروں کو آپ نے بتایا کہ یہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں، تو نبی نے جانور کو ذبح کرنے کے ٹائم بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ تڑپا تڑپا کے نہ مارا جائے. ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ایک بہت بڑے عبادت خانے میں جانوروں کی بلی چڑھائی جا رہی ہے. بقرعید کا تہوار آتا ہے نا، بعض لوگوں کے پیٹ میں بڑا درد ہوتا ہے، بڑے بڑے پوسٹر لگتے ہیں، بکرے کا فوٹو بنا رہتا ہے، لکھا رہتا ہے میں جیو ہوں، میں ماंس نہیں ہوں، میرے اندر جان ہے، میری جان مت لو. نیوز چینل پر آپ دیکھتے ہوں گے بقرعید کا تہوار آتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب ایکو فرینڈلی بقرعید ہونی چاہیے، بکرا کاٹنے کے بجائے بکرے کا کیک لاؤ، کیک کاٹ دو، بکرا مت کاٹو. تو بکرا ہم کھاتے ہیں، تکلیف کسی اور کو ہوتی ہے. تو یہ بکرے کی قربانی جو ہم کرتے ہیں یا جو بھی جانور ذبح کرتے ہیں، آپ غور کیجئے اور کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھئے کہ ذبح کرنے کا جو اسلامی طریقہ ہے وہ بہت ہی سائنٹیفک طریقہ ہے اور جانور کو سب سے کم تکلیف پہنچتی. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا کہ بکری کے بچے کو ایک جگہ بلی چڑھائی جا رہی ہے اور وہاں کا جو یعنی بڑا جو ان کا لیڈر ہے وہ ایک بکری کے بچے کو لیتا ہے اور زندہ اس کے گردن میں اپنا ڈانٹ چبوتا ہے، اس کا خون پی جاتا ہے، اس کو مار ڈالتا ہے. اللہ اکبر. یہ منظر دیکھ کے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. ہم جانور بھی ذبح کرتے تو وہاں پر بھی رحمت ہے. میرے بھائی، میرے نبی تو جمادات کے لیے بھی رحمت بن کے. اللہ کے نبی ایک کھجور کے تنے پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے. نبی کے دور میں ممبر نہیں تھا، لکڑی کا تنا تھا، کھجور کا تنا تھا، اسی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے. ایک عورت تھی جو جمعہ کے خطبے میں آتی تھی، اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی لکڑی کے تنے پہ خطبہ دے رہے. اس کا بیٹا جو تھا وہ بڑی تھا، کارپینٹر تھا. اس نے کہا اللہ کے نبی میرا بیٹا بڑی ہے، میں اپنے بیٹے سے کہہ کے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیتا. اچھا، صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے اور نبی کے لیے جو کر سکتے تھے، جو کرنے کی طاقت تھی وہ کرتے تھے. عورت نے کہا اللہ کے نبی میں ممبر بنوا دیتی. ممبر بن کے تیار. اگلے جمعہ آیا اور وہ کھجور کا تنا کنارے رکھ دیا گیا اور اللہ کے پیارے نبی ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے دیا. ابھی آپ نے خطبہ شروع کیا تھا، فصاحت النخلۃ، کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی. کھجور کا تنا رونے لگا، بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی. اللہ کے پیارے نبی اپنے ممبر سے اترے. اترنے کے بعد آپ نے اس کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا اور بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس لکڑی کے تنے سے اب رونے کے بجائے سسکنے کی آواز آنے لگی. جیسے بچے روتے رہتے ہیں اور ماں باپ جب چپ کراتے ہیں تو چپ تو ہو جاتے ہیں مگر سسکنے لگتے ہیں. وہ لکڑی کا تنا، جس لکڑی کے تنے پر میرے نبی کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، وہ چند منٹ کی جدائی نبی سے برداشت نہ کر پایا، وہ رونے لگا اور نبی نے اسے سینے سے لگایا. اور ترمذی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لولا لم احتضنه لحن الى یوم القیامہ، اگر میں اس کھجور کے تنے کو سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک اس سے رونے کی آواز آتی رہتی. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو پڑھتے تھے زار و قطار رونے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر ایک لکڑی کا تنا نبی سے ملاقات میں روتا ہے تو تم تو زیادہ حقدار ہو کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے. ہمارے نبی تو لکڑی کے تنے کے لیے رحمت بن کے آئے تھے.
جو نبی رحمت کائنات بن کے آئے، ہم اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں؟ جو نبی ہمارے نجات کی ضمانت لے کے آئے، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت، کہ او لوگوں، میری مثال ویسی ہے جیسے ایک آدمی آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی وہ آگ جلاتا ہے پتنگے اور پروانے اس آگ میں جانے لگتے ہیں، وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ پتنگے وہ پروانے بار بار اسی آگ میں جل جل کے مرتے ہیں۔ او لوگوں، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچانے آیا ہوں، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي، اور تم مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کے جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ او لوگوں آؤ، میرے دین کی طرف آؤ، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کو۔ اس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، نبی سے محبت کی علامت کیا ہے؟ نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ بھئی عیسائی کہتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ سے محبت ہے، وہ کرسمس مناتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں صاحب، عیسائی کی محبت غلط ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا ہے مگر یہ محبت غلط ہے۔ آج مسلمان بھی نبی سے محبت کے نام پہ بہت کچھ کر رہا ہے۔ آئیے ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ نبی سے محبت کی علامت کیا ہے، نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے۔ تقریر کا آخری پوائنٹ ہے، اس کو بیان کرتے ہم بات انشاءاللہ ختم کریں۔ دیکھو، اگر نبی سے محبت ہے تو نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ محبت کا دعویٰ کریں اور نبی پر ایمان نہ لائیں۔ مہاتما گاندھی نے بڑی تعریف کی ہمارے نبی کی، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن ظاہر ہے اگر مہاتما گاندھی جی محبت بھی کرتے تھے ہمارے نبی سے تو یہ محبت ان کو آخرت میں کام نہیں آئی۔ دنیا کی بہت بڑی بڑی ہستیوں نے ہمارے نبی کی تعریف میں کلمات کہیں، ہم انہیں کوٹ بھی کرتے ہیں، انہیں پیش بھی کرتے ہیں، مگر نبی سے صرف محبت اور نبی کی صرف تعریف کرنا کافی نہیں، نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ابو طالب اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، چچا تھے، باپ کی طرح انہوں نے پالا تھا۔ جب تک زندہ رہے مکہ کے مشرکوں کی مجال نہ تھی کہ اللہ کے نبی پر ڈائریکٹ حملہ کر سکے، اتنا ان کا سپورٹ تھا۔ ابو طالب کا آخری ٹائم آیا، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنے چچا کے پاس گئے، کہ چچا کلمہ پڑھ دیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، اس کلمے کے ذریعے میں اللہ کے یہاں آپ کے لیے بحث کروں گا، آپ کے لیے لڑ جاؤں گا، میرے چچا بس آپ کلمہ پڑھ دیجئے۔ وہیں پر ابو جہل بھی بیٹھا تھا۔ ابو جہل نے کہا، ابو طالب سوچ لو، اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دو گے، عبد المطلب کا مذہب چھوڑ دو گے؟ یہ جو باپ دادا کے نام کی پٹی ہے نا، یہ آسانی سے نہیں اترتی ہے۔ آج بھی کتنے لوگ اندھیرے میں جی رہے ہیں، شرک میں، بدعت میں، گمراہی میں بھرے پڑے ہیں۔ پوچھو بھائی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کہتے ہیں کیا بتائیں، باپ دادا کا طریقہ کیسے چھوڑ سکتے؟ کتنی رسمیں ہیں، کتنی فضول اور واہیات رسمیں ہیں باپ دادا کے نام پہ ہم جس کو ڈھو رہے ہیں، نبھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، باپ دادا کی اندھی پیروی کسی بھی طور میں آپ کو فائدہ نہیں دیتی ہے۔ ابو طالب کے سامنے انہوں نے باپ دادا کا نام لیا، ابو جہل نے، اور بخاری کے الفاظ ہیں، آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا، کیا نکلا؟ علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے مذہب پہ دنیا سے جا رہا ہوں۔ کلمہ نہیں پڑھ پائے، انجام یہ ہوا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ابو طالب بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے، ان کو ہلکا عذاب ہوگا۔ انہوں نے نبی کی مدد کی تھی، نبی کا سپورٹ کیا تھا، ہلکا عذاب ہوگا۔ اور ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ ان کو جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ اللہ اکبر! تو نبی پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کی تعظیم کرنا، نبی کا احترام کرنا۔ بعض لوگ نبی کی جب بات کرتے ایسے بات کرتے جیسے آپس کی بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے اپنے بھائی کا، اپنے دوستوں کا ذکر کرتے ویسے اللہ کے پیارے نبی کا ذکر کرتے۔ نبی کا احترام، نبی کی شان، صحابہ کرام نبی سے آنکھ ملا کے بات نہیں کرتے تھے، نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ نبی کے انتقال کے بعد نبی کی مسجد میں اگر کوئی اونچی آواز میں بات کرتا تھا، حضرت عمر اس کو بھی دھمکی دیتے تھے، بہت پیٹوں گا، بہت ماروں گا، تو نبی کی مسجد میں اونچی آواز میں بات کرتا ہے۔ بہت احترام کرتے تھے صحابہ اللہ کے۔ وضو کرتے تھے اللہ کے پیارے نبی، آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ لے کے اپنے بدن پہ مل لیتے تھے۔
تو نبی کا احترام بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی سے محبت ہے تو نبی کی مطلق اطاعت ہونی چاہیے، انکنڈیشنل اطاعت۔ باپ کی اطاعت میں شرط لگی ہے، باپ کی بات تبھی تک مانیں گے جب تک صحیح بات ہے، قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ اگر باپ کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے نہیں ماننا ہے، ماں کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے نہیں ماننا ہے۔ لیکن دنیا میں صرف ایک ہستی ایسی ہے جس کی اطاعت انکنڈیشنل ہے، مطلق اطاعت کرنا ہے، اور وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیارے رسول کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر، اے لوگوں دنیا میں سب کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، مگر اس قبر والی ہستی کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ مقام اللہ کو نہیں، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی امام کو، کسی بڑے کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، یہ مقام صرف نبی کو حاصل ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول تم کو جو دے دے لے لو، اور میرا رسول جس سے منع کرے رک جاؤ۔ نبی سے محبت ہے تو ایک کام اور کرنا پڑے گا، آئیڈیل بنانا ہے نبی کو۔ نماز میں نبی آئیڈیل ہیں اور شادی بیاہ میں سماج آئیڈیل ہے۔ نماز میں سینے پر ہاتھ برابر بندھا ہوا ہے، رفع الیدین صحیح ہو رہا ہے، آمین کی آواز پورے زور سے نکل رہی ہے، اور شادی میں یہ 150 باراتیوں کا کھانا، یہ جہیز کی رسم، یہ دنیا بھر کی فضول رسمیں، اور الگ الگ علاقوں میں جاتا ہوں، کہیں کہیں تو اتنی ایسی ایسی رسمیں ہیں۔ ابھی میرا پروگرام ہوا تھا بریلی میں، ایک گاؤں ہے دھورا ٹاڈا۔ دھورا ٹاڈا ایک بڑا مشہور گاؤں ہے بریلی میں، گاؤں کیا ہے قصبہ ہے، اور پورا اہل حدیثوں کا علاقہ ہے، چاول کے بڑے بڑے کاروباری ہیں وہاں صاحب عجیب و غریب رسمیں ہیں۔ لڑکی کی شادی کرنے کے لیے 50 لاکھ روپیہ چاہیے وہاں، صرف رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو 50,000 روپیہ خرچ کر دے رہے ہیں۔ وہی سب چیزیں بنارس میں ہمارے اور آپ کے علاقے میں بھی ہو رہی ہیں، اور ہم اور آپ سوچتے ہیں صاحب اگر یہ رسم پوری نہیں کریں گے سماج میں ناک کٹ جائے۔ میں کہتا ہوں ایسی ناک کٹ جائے، اللہ کرے کٹ جائے ایسی ناک۔ جس ناک کے لیے آپ اللہ کے دین کو کا کھلواڑ بنا رہے ہیں، ایسی ناک کو کٹ جانا چاہیے۔ تو نبی کو آئیڈیل بنانا ہے میرے، کاروبار میں بھی نبی آئیڈیل ہے، لین دین میں بھی نبی آئیڈیل ہیں، شادی بیاہ میں بھی نبی آئیڈیل ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو نبی نمونہ ہے، تو زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں نمونہ ہے۔ اور نبی سے اگر محبت ہے تو ایک کام اور کرنا پڑے گا۔ دنیا کے پاس آج اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ نبی کی سیرت کو پڑھے، دنیا کے پاس اتنا موقع نہیں ہے وہ قرآن کا مطالعہ کرے۔ دنیا ہمیں اور آپ کو دیکھ کر کے طے کرے گی کہ مسلمان اگر ایسے ہیں اس کا مطلب ان کا دین ایسا ہے، ان کی شریعت ایسی ہے، اور ان کے نبی کا کردار ایسا ہے۔ میرے بھائیو اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ دنیا کہے کہ ہاں جب مسلمان اتنے اچھے ہیں تو ان کا دین کتنا اچھا ہوگا، ان کی شریعت کتنی اچھی ہوگی، ان کے پیغمبر کتنے اچھے۔ آج افسوس کی بات ہے ہمارا دین جتنا اچھا ہے ایک قوم کی حیثیت سے ہم اتنی ہی گندگیوں اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے۔ ہمارا لین دین، ہمارے معاملات، ہمارا رہن سہن، ہمارا دوسروں کے ساتھ جو معاملہ ہے سب اتنا گڑبڑ ہو چکا ہے کہ دنیا آج ہم کو دیکھ کر کے اسلام سے نفرت کر رہی ہے۔ تو نبی کی سیرت، آج لوگ نبی کو، آج ابھی دیکھیے ایک واقعہ ہوا مہاراشٹرا میں، ایک غیر مسلم نے اللہ کے نبی کے بارے میں بڑی بدتمیزی والی لینگویج استعمال۔ ہمیں اور آپ کو جب ہم نے وہ ویڈیو مراٹھی میں اس نے بولا تھا، جب ویڈیو ہم تک پہنچا ہم نے دیکھا، اور جن لوگوں نے بھی دیکھا اور سنا ان کے دل کو ٹھیس پہنچی، تکلیف پہنچی۔ اور اگر آپ کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچ رہی ہے تو یہ بھی سن لیجیے، اگر آپ کے نبی کو گالی دی جائے اور آپ کو کوئی فرق نہ پڑے، آپ کو لگے یار ہوتا ہے ہونے دو، تو اپنے ایمان کی خیر منائیے۔ بھئی آپ ہمیں کوئی کچھ کہہ دے ہم 2 منٹ کے لیے برداشت کر لیں، ہمارے باپ کو کوئی کچھ کہہ دے تو ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا۔ ہمارے باپ کو کوئی گالی دے دے تو ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمارے ماں، ہماری مائیں، ہمارے باپ، ہماری جانیں قربان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ نبی کی شان میں توہین ہو، نبی کے بارے میں گستاخی ہو، اور آپ کا سینہ، آپ کا ایمان بیدار نہ ہو، اور آپ کے دل میں غصہ پیدا نہ ہو، اور آپ کے دل میں تکلیف نہ پہنچے،
تو ایسے ایمان پر خیر منانی چاہیے، ایمان کا بہت کمزور درجہ ہے۔ تو نبی کا ڈیفنس بھی کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ قانون ہاتھ میں لے لیجیے، آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیے جو غلط ہے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر، سنویدھان، اس ملک کا جو سنویدھان اور آئین اور قانون ہے اس کے دائرے میں رہ کر اگر کوئی نبی کے بارے میں گستاخی کرتا ہے ہم اسے قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ ہم جو بھی قانونی کارروائی ہم کریں تاکہ وہ ظالم اپنے کردار تک پہنچے، اور دنیا میں تو اگر وہ اپنے کردار کو نہیں پہنچے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آخرت میں تو اپنے انجام کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ ویسے اب تک کا ریکارڈ یہی رہا ہے کہ جس نے نبی کی توہین کی ہے دنیا میں اس کا انجام بہت بھیانک اور بہت برا ہو۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیو، نبی سے محبت اگر ہے تو نبی پر کثرت سے درود و سلام۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی۔ اور اللہ کے نبی اپنے ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ اگر تم بہت زیادہ درود پڑھو گے تخفی ہمک، تو تمہارے غم دور ہو جائیں گے، تمہارے غم دور ہو جائیں گے، تمہاری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی آپ درود ابراہیمی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اور خاص طور سے جب دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیے تو دعا میں پہلے اللہ کی تعریف کیجیے، اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے دعا میں؟ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیے، اور پھر آخر میں ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ یقین کیجیے کہ آپ جب دعا میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور نبی پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، اس کی قبولیت کی گارنٹی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھیے، اذان کے بعد درود پڑھیے، جو بھی درود پڑھنے کے مواقع حدیث سے ثابت ہے، درود پڑھنا بھی اللہ کے نبی کی محبت کی ایک علامت اور دلیل ہے۔ یہ چند باتیں محبت رسول کے موضوع پر آپ کے سامنے رکھی گئی، اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے پیارے نبی سے وہ محبت جو صحیح محبت ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، وہ محبت اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو محبت رسول کے معاملے میں غلط ٹریک پہ چلے گئے ہیں اور بدعات و خرافات میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور انہیں سنت رسول پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن بھائیوں کی کوششوں سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمیں سے جو لوگ پریشان ہیں، روزی روٹی کے مسئلے سے دوچار ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ملک کے جن علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے اور مظلوموں کی مدد فرمائے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے علماء کی بھی حفاظت فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔